بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی انبیاء رسول علیہ السلام بھیجے۔ سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے ظاہری خوبیاں بھی دی، باطنی خوبیاں بھی دی۔ صورت میں اجمل تھے، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب و نسب میں اشرف۔ اللہ نے چن کے منتخب کر کے بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسا حسین جمیل بنایا تھا کہ 14ویں کا چاند آپ کے چہرے کی چمک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا کلام قرآن مجید اتارا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، قرآن کی تفسیر کرو، مطلب بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ نے عقائد، عبادات، معاملات سمجھائے۔ آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی خاموشی چپ بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اتنا اونچا اعلیٰ بنایا، سارے لوگوں کو خطاب کیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری سیرت، تیری صبح شام، راتیں دن، چال ڈھال، کردار و گفتار، تیری نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ اتنا اونچا، صاف، شفاف ہے کہ میں مولا تیری زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں، لعمرک محمد تیری زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصیات دی ان میں کہ یہ بھی بات ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بوستو انا وساہاتین، میرے بعد قیامت آئے گی اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اور اللہ نے آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا تھا، دین نازل کرنے والا، وحی نازل کرنے والا، لوگوں کو شریعت بتانے والا، جیسے جیسے انسان بڑھتے گئے اور میں ایسے ایسے ہدایت بڑھاتا گیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، میں نے یہاں اپنا دین مکمل کر دیا۔ اور مکمل کا مطلب ہے جس میں کچھ چیز نہ داخل ہو سکے نہ نکل سکے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آگے ضرورت ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک محل ہو بہت خوبصورت، لوگ دیکھیں محل کو تو بہت خوش ہوتے ہیں، کیا محل ہے، کیا سیٹنگ ہے، کیا مٹیریل ہے، کیا چھت ہے، کیا اس کی کھڑکیاں روشن دان ہے، کیا بات ہے بھی، کیا محل ہے۔ اچانک ان کی نظر پڑتی ہے ایک اینٹ نہیں، کہتے ہیں کاش یہ اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہ اینٹ بھی لگ جاتی، یہ نبیوں رسولوں والا محل مکمل ہو جاتا۔ انا تلک اللبنہ، میں محمد وہ اینٹ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا، نبیوں رسولوں والا محل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے لیٹرین میں لگے گا، اسی لیے بعد میں آنے والے لیٹرین میں مرے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ نے جو خصوصیات دی ہے نا، شانیں دی ہیں سارے نبیوں رسولوں پر 6۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعطیت جوامع الکلم، میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں۔ 6 خصوصیات اللہ نے مجھے دی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں۔ جوامع الکلم کا کیا مطلب ہے؟ میں بات تھوڑی کرتا ہوں، معنی زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی فلاں آدمی بات کرتا ہے دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سمندر کوزے میں بند کر دیا۔ اعطیت جوامع الکلم، میں بات تھوڑی کرتا ہوں اور اس میں معنی مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ سرور عالم چپاں وٹیاں، سرور عالم چپاں وٹیاں، بن حاجت نہ بولے، مانے بوتے، کلمے تھوڑے، دانش منداں تولے۔ مجھے اللہ نے خصوصیت دی ہے، میں بات تھوڑی کرتا ہوں، معنی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مثال سنو، ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ بتاؤ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور جنت میں چلا جاؤں۔ ایک مسئلہ، اب سارا اسلام ہے، وہ کہتے ہیں ایک مسئلہ بتاؤ، کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ میں قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہے میں ایک اللہ پر ایمان لایا پھر جم جا، پھر اس پہ استقامت دکھا، سارا اسلام آ گیا۔ اللہ پر ایمان لا پھر جم جا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حکم مانو، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوا ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات، تعلیمات، ارشادات دیں، عقائد، عبادات، معاملات، شادی غمی، معیشت، معاشرہ، شکل صورت، لباس، کھانے پینے کے متعلق، رات دن گزارنے، بیوی بیٹی کے لباس کے متعلق، مال کمانے خرچ کرنے کے متعلق جو ہدایات دے ان کو لے لو، جن سے روک کے رک جاؤ، سارا اسلام آ گیا۔ کوئی اور نہیں بتا سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فرمایا پہلی خوبی اللہ نے مجھے یہ دیا، اعطیت جوامع الکلم، میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں، بات تھوڑی کرتا ہوں، معنی زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، میرا دشمن ڈرنے لگ جاتا ہے، میری دہشت ہے، میری دہشت ہے دشمن پر، اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جو ہیں مجاہدین، ان کی بھی دہشت ہے کافروں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت ہے کافروں پر، اور آپ کے سچے پیروکار جہاد کرنے والے، ان کی بھی دہشت ہے کافروں پر۔ اور تیسری بات یہ حلت للغنائم، پہلے نبی رسول جہاد کرتے تھے، غنیمت کا مال جو کافروں سے آتا ہے، شکست کے بعد کافر شکست کھائیں، جو مال آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، وہ پہلے نبیوں رسولوں اور ان کی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا۔ اور چوتھی بات، جعلت لیہ الارض مسجدا وطہورا، پہلے لوگ جو تھے نبی رسول ان کی امتیں، ان کو جو عبادت کے لیے مساجد میں عبادت گاہوں میں جانا پڑتا تھا، میرے لیے میری امت کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، پانی نہ ملے تو مٹی طہارت بنا دی تیمم کر لو۔ اور پانچویں بات، کان النبی یبعث الی قوم خاصہ وبعثت الی الناس کافہ، پہلے نبی آتے تھے اپنے قبیلوں میں، بستیوں، علاقوں کے لیے، مجھے اللہ نے رسول بنایا پوری دنیا کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم سب جتنے لوگ ہو، اے لوگو، حاکم محکوم، خادم مخدوم، امام مقتدی، شہری دیہاتی، عربی اجمی، عالم جاہل، میں سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ کسی کی نماز، نیاز، روزہ، عید، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت قبول نہیں جب تک اس پر میں محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چھٹی بات، ختم بی البنیان، نبیوں والا محال میرے ساتھ ختم کر دیا گیا، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ یہ 6 خصوصیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عطا کی۔
جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، میرے لیے کئی نام ہیں، میں احمد ہوں، محمد ہوں۔ احمد کا معنی کیا؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے، آپ احمد ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے نبیوں نے تعریف کی، رسولوں نے کی، ولیوں نے کی، بزرگوں نے کی، لیکن جو تعریف اللہ کی محمد رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور کوئی نہ کر سکا، اس لیے آپ کا نام ہے احمد۔ احمد کا معنی جو بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرے، اور محمد کا معنی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ ساری دنیا جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ پوری دنیا میں نبی رسول آئے، ولی بزرگ آئے، لیکن سب سے زیادہ تعریف لوگوں نے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ احمد تھے، انہوں نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کی۔ اللہ نے یہ بدلہ دیا کہ محمد بنا دیا کہ سارے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انا ماہی الذی یمحو اللہ بالکفر، میں ماہی ہوں، میرے ساتھ اللہ نے کفر مٹایا، کفر مٹایا۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی 100 بڑے کامیاب انسان، عیسائی نے، اس نے پہلا نمبر محمد رسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو وجہ سے، ایک بات جو کہی تھی فرعون کی چوٹیوں پر کہ ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ بگڑی بنانے والا، لات و منات عزا، گدیاں درگاہیں آستانے، مشکل کشائی حاجت روائی کے انڈے نہیں۔ مکہ والو تمہارا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں رسولوں ولیوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور ان کے بت تصویریں مورتیاں بنا کے بیٹھے ہو، 3 راتیں 4 راتیں 5 راتیں گزارتے ہو، نظر نیا چڑھاوے چڑھاتے ہو۔ غلط۔ ایک اللہ مشکل کشا، اس کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے نہ جھکو۔ ایک اللہ مشکل کشا، اس سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ ایک اللہ تعالیٰ کی نظریہ چڑھاوا دو، کسی اور کے لیے نہ دو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو۔ یہی بات لے کے چلے دعوت کے میدانوں میں، جہاد کے معاہدوں میں، اور وفات سے جو ہے پہلے بھی فرمایا، اور جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت بھی یہی بات کی، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وحدہ الاحزاب وحدہ۔ بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لے کے گئی۔ مکہ والو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہوا، تم کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں رسولوں کو اختیار دیے ہوئے ولیوں کو، میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، تم نے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فرعون کی چوٹیوں پہ کہی تھی، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو شکست دی، بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں پکڑی، کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ چڑھو بیت اللہ کی چھت پر، اللہ اکبر، اذان کہو، اللہ کی صدا بلند کرو۔ اور وفات سے پہلے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہیں اپنے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ وہ کہتا ہے وہ کامیاب ہوا، 2 وجہ، ایک جو بات پہلے دن کہی تھی آخر دم تک اس پہ قائم رہا توحید پر، اور دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی میں آنکھوں سے کامیابی دیکھ کے گیا۔ جزیرہ عرب کے اندر کوئی شرک نہیں رہا اور سارے کے سارے اہل توحید ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ان کے ذریعے کفر مٹا۔ اور 5ویں بات، چوتھی بات، کیا نام؟ حاشر، کہ سارے لوگ مجھ پہ کھڑے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے میں اٹھوں گا قبر میں، اول من یشق عن القبر، میری قبر سب سے پہلے پھٹے گی، میدان معاشر کو میں اٹھوں گا، اور پھر سارے لوگ اٹھیں گے۔ اور آگے فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب کون؟ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا 30 جھوٹے دجال ہوں گے، وہ اعلان کریں گے کہ میں نبی ہوں، ہارے گا۔ فرمایا سارے جھوٹے ہوں گے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے کہا لا الہ الا اللہ، میرے بعد کوئی معبود، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایسے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتح کے بغیر نماز نہیں، نہ امام کی، نہ مقتدی کی، نہ اکیلے کی نماز نہیں بغیر سورہ فاتحہ۔ اور یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ مسیلمہ کذاب، اس نے سوچا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل تک تو مکہ والوں کی بکریاں چراتے رہتے، بعد میں کہا میں نبی ہوں، تو بڑے لوگ اس کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ اس نے سمجھا شاید یہ کوئی پروگرام ہے، اس نے کہا آج سے میں بھی نبی ہوں۔
لوگوں کا کیا جو 1.5 فٹ کے پتھر کو مشکل کشا مان لیتے ہیں، جو قبر کی ڈیری کو حاجت روا مان لیتے ہیں، تو ایک زندہ آدمی چلنے پھرنے والا، بات کرنے والا، خطیب قسم کا آدمی، اس کو نبی کیوں نبی مان لیا؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں، ان کے مذاکرات ہوئے جھوٹے نبی کے پیروکاروں سے، تو معاملہ طے ہو گیا تقریباً کہ یہ جو ہے نا رسول اللہ سچے ہیں اور یہ مسلمہ جھوٹ ہے، اس کے نام کے ساتھ ہی کذاب لگ گیا۔ تو جب معاملہ طے ہو گیا تو ایک آدمی اٹھا، کون؟ خام خواہ۔ جب پنچایت میں معاملہ طے ہو جاتا ہے نا، کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے تو پھر ایک آدمی اٹھتا ہے، وقت جو بولتا ہے سارا کام ہی خراب کر دیتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے خام خواہ۔ تو جب معاملہ طے ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اور مسلمہ کذاب کے پیروکاروں میں، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بھائی میری سنو، ہاں میری، ابھی کیا؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قریش کا نبی سچا ہے، محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا نبی سچا ہے اور ہمارا جھوٹا خود ہی بنایا، آپ جو بنایا، اسی آپ جو کھڑا کیتا، تیرے جھوٹے ہوں چکے شک کی کوئی، قریش دا نبی سچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہمارا جھوٹا ہے۔ لیکن ایک اور گل ہے، وہ کیڑی کہ قریش دے سچے نبی نالوں نا اپنا چنگا ہے، پاویں جھوٹا ہی ہے تا اپنا، ایندا کوئی علاج ہے؟ ایندا کی جڑا ضد، تکبر، گھمنڈ، کہتا ہے قریش کے نبی سے، سچے نبی سے ہمارا جھوٹا بہتر ہے۔ کیوں؟ ہے تا اپنا، ہے تا اپنا، اپنی قوم آبنا۔ تو پھر اس کے بعد جنگ ہوئی، صحابہ نے جنگ کی، ابوبکر صدیق خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید کمانڈر تھے رضی اللہ تعالیٰ، جنگ ہو رہی تھی، ابو جہل کا لڑکا اکرمہ مسلمان ہو چکا تھا، اس کو جوش آیا فدائی کارروائی کرنے کے لیے، وہ گھسنے لگا دشمن کی صف میں۔ خالد کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا واپس، اتنا تجربہ کار جنرل ایک ہی حلے میں نہیں جانے دوں گا، پیچھے ہٹ۔ اکرمہ ابو جہل کا لڑکا کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد تو میرا کمانڈر ہے، تو میرا امیر ہے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اور میری جنت کے درمیان رکاوٹ نہ بن، مجھے کٹنے دے ختم نبوت پر، مجھے کٹنے دے حرمت رسول پر، کٹنے دے، مجھے کٹنے دے۔ اکرمہ ابو جہل کا لڑکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے فرمایا تھا ان شانیاں کا ہوا الابتر، میرے پیغمبر تیرے دشمن نامراد ناکام ہے تو، ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر چرچے حدیث سنت کو چال ڈال کے تارو گفتار تیری راتیں دن، اور تیری سیرت کو اتنا اونچا کروں گا جزیروں میں، فضاؤں میں، ملکوں میں، شہروں میں، جہاں جہاں میری عبادت ہوگی وہاں تیری اطاعت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی یہ صفت ہے کہ آخری ایک یہاں ہمارے ہاں گرداسپور قادیان میں کھڑا ہو گیا غلام احمد قادیانی، اس نے سوچا کہ یہ بھی کوئی پروگرام ہے، انگریز بڑا تنگ تھا مجاہدین سے، ان کے خلاف جہاد کرنے والے تھے، قرآن حدیث والے لڑتے تھے، اس کو کسی نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہے نا نبی کی بات بڑی مانتے ہیں، اگر جہاد سے جان چھڑانی ہے نا تو کوئی نبی کھڑا کرو۔ تو غلام احمد قادیانی کو انہوں نے ہاتھ پھیرا، بچے جمہورے آج سے تو بھی نبی، کہتا ہے ٹھیک ہے، چھلانگ لگا کے میدان میں آ گیا۔ تو وہی آتی ہے نا تو اس کو پہلی وہی کیا آگے، چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، اب جہاد کے لیے حرام ہے جنگوں، اب دین کے لیے حرام ہے جنگوں قتال، پہلی وہی آئی کہ جہاد حرام، اور ابھی تک لوگوں کو آ رہی ہے۔ تو غلام احمد سے مناظرے ہوئے، شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے ان کا تعاقب کیا اور قادیان میں جا کے ان کے ساتھ جو ہے مناظرہ کرنے کے لیے ان کو للکارا، ان کا لقب ہوا فاتح قادیان۔ تو جب غلام احمد قادیانی تنگ آ گیا نا، بہت زیادہ تنگ آ گیا، تو اس نے کہا یا اللہ، اس نے ایک اشتہار نکالا 1907 میں اشتہار نکالا، اس کا نام رکھا آخری آسمانی فیصلہ غلام احمد قادیانی نے۔ تو اس نے کہا یا اللہ اگر میں تیرا سچا نبی ہوں نا اور یہ ثناء اللہ مجھے جھٹلاتا ہے تو یا اللہ میری مدد کر، میری زندگی میں اس کو ہیضے کی بیماری سے مار، اور اگر یہ سچا ہے میں جھوٹا ہوں تو پھر مجھے اس کی زندگی میں ہیضے کی بیماری سے مار۔ ساری زندگی میں ایک ہی دعا اللہ نے قبول کی، جیسے شیطان کی بھی ایک دعا قبول ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا نا، چل گیٹ آؤٹ، تو اس نے کہا یا اللہ پھر مجھے مہلت دے دے،
اس نے تو مہلت مانگی تھی قیامت تک کہ قیامت کا اکھاڑ بچھاڑ میرے اوپر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قیامت تک، قیامت کا اکھاڑ بچھاڑ تیرے اوپر ہوگا۔ تو اللہ نے اس کی یہ دعا سنی کہ آزمائش کے لیے وہ زندہ رہے گا قیامت تک۔ تو اسی طرح اللہ نے غلام احمد کی بھی دعا قبول کی۔ مولوی ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے منظور ہے یا اللہ، جو جھوٹا ہے سچے کی زندگی میں مر جائے۔ یہ اشتہار نکالا غلام احمد قادیانی نے، مرزائیوں کے اس لیڈر نے، نبی مناسبتی جعلی نبی نے 1907 میں، اور ٹھیک 1908 میں ایک سال بعد احمدیہ بلڈنگ نیو اسپتال کے سامنے مطب نور حکیم نور الدین، ابھی بھی مطب نور وہاں ہے، اس کی بلڈنگ میں غلام احمد قادیانی کے آخری دن گزرے، اور وہاں اس کو جو حائضے کی بیماری لگی، بڑا عجیب حالت لکھی ہے، اس کو دست آئے، 2 آئے، 3 آئے، نڈال ہو گیا، پھر ادھر ہوا، اخیر لیٹرین میں مر گیا۔ وہ لکھا ہے تو 1 سال بعد جھوٹا نبی اپنی اس بددعا سے مرا، اور مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ 40 سال زندہ رہے، 40 سال۔ پاکستان بنا، یہاں سرگودا میں آئے، ابھی سنائی پریس وہاں ہے، ان کی اولاد ہے، 40 سال تک زندہ رہے، 1948 میں فوت ہوئے۔ اور پھر وہ کہا کرتے تھے مرزائیو مناظرے ختم، میرا وجود ہی مرزا غلام احمد کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ سب علماء نے تحریک چلائی، اس وقت میں پڑھتا تھا جامعہ سلفیہ میں، ہم بھی اس میں شامل ہوئے۔ تو سن 74 میں پاکستان کے قانون کے لحاظ سے ان کو غیر مسلم کلیئر قرار دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے آرڈر جاری کیا، نہ یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، کلمہ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں یہ کلمہ، مرزائی رہتے ہوئے نہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ اس کی بیوی کو ام المومنین کہہ سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھی کو صحابی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کا نعت کا یہاں بند ہوا۔ تو انگریز نے ان کی جو ہے نا یہ بات چلائی تھی، تو انگریز نے پھر ان کو زمین دی وہاں برطانیہ کے باہر، اور وہاں یہ ان کا مرزا جو تھا اس وقت کا وہ طاہر بھاگ گیا، اور پھر وہاں سے یہ ساری دنیا کو مرتد بنا رہے ہیں، اور پاکستان کی یہ دشمن ہے۔ اس پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہاں ہندوستان میں رہنا ہے، تو گرداسپور ہندوستان میں کروا دیا، ایک ہی راستہ جاتا تھا کشمیر کو۔ اگر یہ گرداسپور ہمارے پاس آ جاتا تو کشمیر کا مسئلہ ہی نہیں پیدا ہونا تھا۔ انہوں نے غداری کی، کہا ہم نے وہاں رہنا ہے، اور جب پارٹیشن ہو گئی تو پھر یہاں آ گئے، ہمارے سر پہ بیٹھ گئے، ربوہ یہاں جگہ لے کے وہاں۔ تو یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور پھر یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، غدار ہیں۔ جب تک مرزائی عبدالسلام سائنسدان رہا تو ایٹم میں ہم ترقی نہیں کر سکے، وہ ہٹا، اس کے بعد ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا اور پاکستان ایٹمی ملک بنا۔ اور یہ جو ظفر اللہ تھا، ہماری کمزوریاں ہیں، وزیر خارجہ بن گیا، اس نے محمد علی جناح کا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ اس کو کہا گیا کہ تو وزیر خارجہ ہے تو اس کا جنازہ کیوں نہیں تو پڑھ رہا؟ کہتا ہے یا تو مجھے مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لو، یا مجھے کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لو۔ یعنی اس کا یہ مطلب تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور تم جو ہے کافر ہو، یہ ظفر اللہ نے۔ اور اس وقت سے لے کر یہ دین کے بھی دشمن، اور اسی طریقے سے یہ پاکستان کے بھی دشمن۔ ایک لوگوں میں دین ہے نہیں، زیادہ بے دینی ہے، تو بے روزگاری بڑی ہے، تو یہ جو نوجوانوں کو پھنساتے ہیں، تمہیں باہر جو ہے نا وہاں ملازمت دے دیں گے، بس تم مرزائی بن جاؤ۔ یہ مرزائی بن کے کینیڈا اور فلان جا رہے ہیں، لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں سے ہمیں بچائے، اللہ ہمیں قرآن حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ یہ تو بات ہو گئی تھی جو آپ نے اشتہار میں لکھا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں اپنے عملی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں، اور یہ حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سن کے تقریریں سنتے ہیں، جمعے سنتے ہیں۔ 15 سال سے حرام کھا رہا تھا، اب بھی کھاتا ہے۔ 10 سال سے جھوٹ بول رہا تھا، اب بھی بولتا ہے۔ 5 سال بے نماز تھا پہلے، اب بھی ہے۔ آنکھوں میں شرم یا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالی
گالیاں نہیں جا رہی، دل سے حسد بغض کوڑ نہیں جا رہا، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، داڑھی کے بال مونڈ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکنے کی بری عادت نہیں جا رہی، فحاشی اور یعنی گندی ننگی تصویریں، ڈرامے اور فلمیں، اور بیوی بیٹی کا لچر گندہ قسم کا لباس، تکبر، گھمنڈ، سود، دھوکہ، جوا، ملاوٹ، ڈنڈی مارنی، کوئی ایسا غلط کام نہیں ہے جو ہم نے جو ہے نہ کیا ہو۔ یہ ہماری حالت ہے۔ میں اب آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے تو اپنی اصلاح کر لیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پکڑ کے لے آئے ایک آدمی کو کہ جناب یہ سمامہ مشکوک گھوم رہا تھا، تو آپ نے کہا اس کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ جب باندھ دیا گیا تو آپ نے صبح پوچھا مالک یا سمامہ، سمامہ اب تو ہمارا قیدی بن گیا ہے، اب بتا تو تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدی بنتے ہی رہتے ہیں، میں کوئی علیحدہ تو نہیں بن گیا، اور قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک سلوک ہوتا ہے، تو نے جو میرے ساتھ کرنا ہے کر، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا۔ ان تقتل ذا دمن ان تنم علی شاکرن ان ترید المال سلطوتا، قتل کرے گا میری برادری آ کے تجھ سے بدلہ لے گی، معمولی آدمی نہیں ہوں میں، اور مال مانگتا ہے مانگ میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور احسان کر کے چھوڑے گا ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد نے احسان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا، دوسرے دن پوچھا سنا، کہتا آپ سنائیں، میں آپ کا قیدی ہوں، آپ بتائیں میرے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آپ نے پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے کہ صحابہ کرام آتے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، بیٹھتے تھے، گویا ان کے سروں پہ پرندے ہیں۔ ہماری یہ حالت ہے، ہاں ٹائم ہو گیا نہیں ہوا پکا کری چلا او کیا اے کیا گلہ کرتے ہیں۔ مسجد میں جو آؤ گھڑیاں غنیمت سمجھو، تو آگے سے کچھ سمجھا دے کہ یار مسجد چھوڑ، اب بڑا رکھ مسیح ناراض آدمی سے ہوتے ہیں، چھوڑ مسجد دے دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے، اس لیے اس کو وہاں باندھا رکھا۔ تیسرے دن پوچھا سنا، کہتا میری وہی 3 باتیں ہیں۔ 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ جب انہوں نے چھوڑا، سامنے گیا، نہا کے واپس آ گیا، کہنے لگا اب تو آپ نے مجھے کہیں جانے کا چھوڑا ہی نہیں، کلمہ ہی پڑھا دو، مسلمان ہو گیا۔ اب یہ سوچیں کہ اس کو کس چیز نے متاثر کیا۔ مکہ والوں نے کے بعد چھوڑی ہوئی تھی، لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی، انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی۔ یہ محمد نبی نہیں ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرداری چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، بڑا بڑا، وہ بھی اس کا شکار تھا۔ جیسے ہمارے بزرگ درود نہیں پڑھتے، یہ حالانکہ ان کو پتہ ہے مولویوں کو، جو نماز پڑھتا ہے نا، جو نماز پڑھتی ہے وہ درود پڑھتے ہیں، پتہ ہے، سب ان کو پتہ ہے، لیکن لوگوں کو ہم سے متنفر کرتے ہیں۔ اور ان کا مقصد درود سے کیا ہوتا ہے؟ جو سپیکری درود اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے، جو 50-60 سال پہلے شروع ہوا، بجلی ہو تو پڑھتے ہیں، نہ ہو تو نہ۔ لوگوں کو بتاؤ یہ سپیکر والا درود یہ نہیں پڑھتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، شارٹ کٹ ہمارے یہ درود نہیں پڑھتے، وہ لوگ کہتے ہیں درود نہیں پڑھتے، تو لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی، ایسے چھوڑتے پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے۔ تو مکے والوں نے بھی چھوڑی ہوئی تھی کہ یہ سرداری چاہتا ہے، نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قریب آیا، 3 دن دیکھا، اس نے کہا وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نزدیک آئے تو پتہ چلتا ہے نا، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نزدیک آئے تو پتہ چلتا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ سرداری چاہتا تو 5 ٹائم کہتا کھڑے ہو جاؤ، مجھے رکوع کرو، مجھے سجدہ کرو، جب میں آؤں تو کھڑے ہو جائے۔ یہاں تو میں نے دیکھا خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور ادھر ہاشمی خون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہوتا ہے، اور ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور کہتا ہے پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اللہ تمہارے دل ملا دے گا۔ کہتا ہے میں تمہارے آگے کھڑا ہوں گا، تم میرے پیچھے کھڑے ہونا، میں بھی اسی کے آگے جھکوں گا، تم بھی اسی کے آگے جھکنا، میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے۔ اس چیز نے اس کو متاثر کیا۔ اب چند گھڑیوں کا مسلمان، ہم تو ہے نا 4 پشتی مسلمان، 5 پشتی مسلمان، جیسے ابھی میں نے کہا ہے، نہ آنکھوں میں شرم آ رہی ہے، نہ کان گانا سننے سے بعد آ رہے ہیں، نہ لین دین ٹھیک ہے، معاملات سارے خراب،
سارا کام یہ اللہ معاف فرمائے الٹ۔ ہماری تو حالت یہ ہے نا، سن کے سن، یہ چند گھڑیوں کا مسلمان، ذرا اس کا ایمان دیکھو۔ کہتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا چہرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا داڑھی والا تیرا چہرہ مجھے سب سے برا لگتا تھا معاذ اللہ۔ اب میری کیفیت ہوگی کلمہ پڑھنے کے بعد ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکڑے قربان کر دوں تیرے داڑھی والے چہرے پر۔ چند گھڑیوں کا مسلمان، چند گھڑیوں کا، یہاں 7 پشتی 4 پشتی مسلمان سن کے سننا۔ کہتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا شہر معاذ اللہ تیرا لگتا تھا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ساری دنیا کے شہر سجے سجائے ہار سنگار والے قربان کر دوں تیرے مدینے پر۔ جب میں آیا تھا مجھے سب سے برا طریقہ تیرا لگتا تھا۔ اب میری یہ کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے نظام دستور باپ دادا کی باتیں، گلی محلے کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے اور علاقے کی باتیں، مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے، پارٹیاں دھڑے سب قربان کر دوں تیری ایک حدیث، تیرے ایک فرمان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند گھڑیوں کا مسلمان سمجھ گیا دین کو۔ کہتا ہے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی مرضی ختم، اس کی برادری نہیں تھی دی بچے نہیں تھے، برادری گل تو ٹھیک ہے لیکن برادری، اور تو لا الہ محمد رسول اللہ پڑھے کہ برادری رسول اللہ پڑھے؟ برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری کی ضروریات پوری کرو، برادری رشتہ داری قائم کرو۔ دین میں برادری کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی، ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی، کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَإِحْضَارُ مَثَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا۔ کہتا تھا میرے پیارے بھتیجے جتنا میں نے پرکھا دیکھا، کس نے دیکھا ہوگا؟ تیرا بچپن لڑکپن دیکھا، تیری جوانی دیکھی، چال ڈال کردار گفتار راتیں دن، تیرا کھانا پینا اٹھنا معاملات کرنا دیکھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ سب سے اچھا دین تیرا ہے۔ تو پھر چاچا قبول کر لے کہ شریکہ دیتا نے نہیں چھوڑے جاندے، لے کے بہ گئی برادری۔ اپنا مسئلہ ہو تو برادری چھوڑ دیتے ہیں۔ یار تم بیٹی کی شادی ادھر کر رہے ہو، ہاں بیٹے کی شادی ادھر کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں برادری راضی نہیں کرتا، آنا ہے تو آؤ، جانا ہے تو جاؤ، ہو گئی برادری۔ دین میں اس کی برادری نہیں تھی۔ کہتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا نبی، میں تیرا امتی، اپنی مرضی، رسم رواج، باپ دادا علاقہ ان کی باتیں ختم، اب تو حکم کرے گا سماما عمل کرے گا۔ سوال آیا نا امتی بڑھندا، سن کے سننا، اصلاح کوئی ہو ہی نہیں رہی، زلزلے آ گئے، مہنگائیاں آ گئی، سیلاب آ گئے، کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات۔ پاکستان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں جس قوم پہ ناراض ہوتا ہوں 2 عذاب مسلط کرتا ہوں، فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ایک مہنگائی کا، ایک بد امنی کا۔ سارے کچھ ہونے کے بعد رو رہے ہیں، حکومت بھی رو رہی ہے، عوام بھی رو رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ شرک، سود، دھوکہ، بے ایمانی اور غلط کاموں کی وجہ سے جو ملک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے۔ کہتا ہے تو میرا نبی، میں تیرا امتی، اب تو حکم کرے گا، سماما عمل کرے گا۔ پہلا مسئلہ بتا، میں جا رہا تھا عمرہ کرنے، تیرے ساتھی پکڑ کے لے آئے، میں پوچھتا ہوں تیری لائی ہوئی شریعت میں اگر عمرہ جائز ہے تو میں عمرہ کرنے جاتا ہوں ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا عمرہ ہے۔ مکہ گیا، وہاں خبر پہنچ گئی تھی، انہوں نے کہا تو بھی گیا؟ کہتا گیا نہیں، میں ہوں آیا گیا۔ وہ جیڑا صحیح گل تے چلن لگ پوے نا، کہتا تہاڈا منڈا خراب ہو گیا، کہ چنگا بھلا ہوندا، کی چنگا بھلا ہوندا سی؟ اللہ وہاں مکے والوں کو کہتا ہے سن لو میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہمارے علاقے سے غلہ آتا ہے، اللہ کی قسم غلہ کا ایک دانہ نہیں آنے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند گھڑیوں کا مسلمان فیصلہ کر گیا کہ اب تجارت بھی اسلامی طریقے پر ہوگی، اور ہمارا سبحان اللہ الحمدللہ آمین
سارا کچھ، اور کم تولنا ہے، ملاوٹ ہے، اور ساری جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لوگوں کے ساتھ دھوکہ، اور جناب پانی میں دودھ میں پانی نہیں بلکہ پانی میں دودھ، اور سارا کچھ یہ چلتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ یہ ننکانا تو اڈے کوڑے اتنے میں چلا گیا تقریر کریں، تو میں انہوں نے کہا کہ تُسے کہتے سکھاں نو واز نہیں کیتا؟ کہتے کیتا ہے۔ میں کہا پھر کہتے سون لے۔ میں کہا مسلمانو تُسی سکھاں نو واز نہیں کہتے کیتا اسلام دا؟ کہتے کیتا تے سون لے۔ اسی کہتے ایک دن ٹوڑ گئے سکھاں نو واز کر، اسلام دا واز کرن۔ انہاں کہا سانو آگئے واز کرن، مسلمانوں پہلے آپ تا عمل کرو، تواڈیاں دکاناں دے بٹے تولے ادھورے نے، سکھاں دے پورے۔ آؤ کہنے لگے تسی سانو واز کرن آگئے اسلام دا، تواڈیاں دکاناں جو 2 نمبر مال پریا پہ ہے، ساڈا صاف ستھرا ہے، تو مرضی چیک کراؤ۔ 3 مہینے دا وعدہ کر کے تے تلی تے پیسے رکھنے ہیں، تسی 3 مہینے دا وعدہ کر کے 3 سال بکاندے ہو پیچھے آگئے ہو سانو واز، سارے منہ لٹکا کے واپس آگئے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعون من کن فیہ کانا منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں ہوئی پکا منافق ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، دھوکہ، کم تولنا، ڈنڈی مارنی، ملاوٹ کرنا، اور گالی دینا۔ سبحان اللہ الحمدللہ بھائی اتنا پکڑ، اوئی حاجی صاحب، اے تجرگزار صاحب، اے حافظ صاحب، یہ بھی گال کر دینے کہتا دریلہ بچھو، او جی گال دن دے سن کے کرنا جو دھواں نکل جائے۔ منافق 4 بات ہے جس میں پکا منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت بے خیانت، اور گالی۔ قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مسلمان ہیں ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہیں، یا اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت، میں بھی ایک جھوٹا لعنتی، میرے اوپر بھی تیری لعنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر۔ بیوٹی پارلر ساری تراج خراج، مرد بھی تھے عورتاں بھی، مہنگائی بڑی ہے تے بیوٹی پارلر تے باری نہیں آنی، یہی تجھ کو دھننے رہوں سب سے اعلیٰ ہو، زینت نے ڈالی ہو، فیشن نے ڈالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی مجھے کچھ نصیحت کرو۔ میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، ٹھیک ہے جی اور نصیحت کرو۔ میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ جناب ایک اور نصیحت کرو۔ میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ جو صحابی پاس بیٹھا تھا کہتا ہے وہ بار بار نصیحت پوچھتا رہا، آپ یہی کہتے رہے غصہ نہ کیا کر۔ اتنے چکی غصہ پھر دینے، ریڈی پر غصہ، دکان پہ غصہ، مسجد میں لڑائی، مدرسے میں لڑائی، بھائی بہنوں میں لڑائی، میاں بیوی میں لڑائی، ماں باپ اولاد میں لڑائی، حکومت میں لڑائی، مارکیٹ میں لڑائی۔ اللہ معاف کرے، جلد بازیاں، تیزیاں، بدگمانیاں، عدم برداشت، گل کر کے تو جاوے کتے تو میں جا۔ میں کہا کہ تو پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئی، طلاقیں ہو گئی، خاندان اجڑ گئے، عدالتیں بھری پڑی ہیں۔ 2 فساد کے جملے، ایک یہ تم میں نہیں جاندہ، میں تم دسا میں کون ہوں؟ انہیں کہا 2 باری تو پیشاب والی جگہ تو نکلے ہیں۔ ایک جملہ کی ہے تو اپنے آپ کی سمجھنا ہے۔ انہیں کہ اللہ دا بندہ تے رسول سمجھی امت گل گئی موقع مکے گیا، گل نہیں مکری اکڑ پھون، ہر بندہ توبہ، کوئی کسی کو معاف کرنے چھوڑنے کے لیے گل کیتی تھی، کیتے کیوں تو وہ ایڈی چھاننی نہ لاج رب نے لا لی تو کی کریں گا۔ بڑے نو ویک سمجھے سی نیکیاں زیادہ مجھ سے اچھا ہے، چھوٹے کو دیکھ مجھ سے اچھا ہے، اس کے گناہ کم ہے۔ اپنے سب سے مشکل کام آج دنیا میں اپنی اصلاح، اور سب سے آسان کام دوسرے پہ تنقید، چٹخارے لے کے کرتے ہیں، گلے چگلیاں۔ کل قیامت کے دن 15 گھنٹے کے روزے اور ٹھنڈے پانی سے کی وضو پر نمازیں یہ دینی پڑیں گی کل قیامت کے دن۔ زبان کو سنبھالو، جیسے کھیتی والا کھیتی لگاتا ہے نا تو باڑ لگاتا ہے اپنے فصل کی حفاظت کے لیے، تو اسی طرح آپ بھی نیکیوں کریں تو ان کو پہ بچا کے رکھیں، اپنے ہاتھ زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین
والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم نجي إخواننا من السجون اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين